اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا کا مہنگے سے مہنگا علاج اور نامور سے نامور ڈرماٹولوجسٹ اور ہر قسم کی مہنگی اینٹی ایکنی کریم بھی آپ کے چہرے پر ایکنی کا نکلنا 100% ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر سکتی، تو کیا آپ اس سچ کو قبول کریں گے؟ السلام علیکم، زندگی روح کے ناطے اور زندگی کے رنگوں کے ساتھ میں ہوں نوشی میر۔ ہم سب ایکنی کو ایک ایسی بیماری سمجھتے ہیں جس کو بس کسی طرح جڑ سے مٹانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایکنی کوئی دشمن نہیں ہے بلکہ آپ کی سکن کا ایک قدرتی اور سائنسی سگنل سسٹم ہے۔ آج اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی سکن کو بغیر کیمیکل، بغیر فضول خرچی کے ہیلدی اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سکن کیئر کی کوئی بھی معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج ایکنی کی ڈٹائی پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ علاج کے باوجود بھی یا ایک بالکل صاف سکن پر اچانک دانے کیوں نکل آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکنی صرف اس چہرے پر نہیں آتی جس کی سکن ایکنی پورن ہوتی ہے، یہ ان چہروں پر بھی اچانک آتی ہے جو سالوں سے بالکل صاف رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے چہرے پر لاکھوں مسام ہوتے ہیں جن کے نیچے قدرتی آئل بنانے والے غدود موجود ہوتے ہیں۔ جب جسم کے اندر ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں یا ہم شدید ماحولیاتی تبدیلیوں اور سٹریس سے گزرتے ہیں تو یہ غدود ضرورت سے زیادہ سیبم یا آئل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آئل جب ڈیڈ سیل کے مردہ یعنی کہ مردہ خلیوں کے ساتھ ملتا ہے تو مسام یعنی پورز بلاک ہو جاتے ہیں اور وہاں دانہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکنی باہر کا حملہ نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم کا وہ رد عمل ہے جو وہ جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سکن کے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ یا زبان تو ہوتی نہیں، وہ دانہ نکال کر یا ریئیکٹ کر کے آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ اندر یا باہر کے ماحول میں گڑبڑ ہے، اس پر توجہ دیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گاڑی چلاتے ہوئے جب انجن کا آئل کم ہو جائے یا پیٹرول ختم ہونے لگے تو ڈیش بورڈ پر ریڈ لائٹ چل جاتی ہے۔ اب کوئی سمجھدار انسان اس ریڈ لائٹ پر ٹیپ چپکا کر یا اس پر غصہ کر کے یہ نہیں سوچے گا کہ گاڑی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ریڈ لائٹ اگنور کرنا حل نہیں ہے، حل یہ ہے کہ انجن میں آئل یا پیٹرول ڈالا جائے۔ جب بھی چہرے کے دانے پر چہرے کے دانے پر تیزاب اور سخت کیمیکلز تھوپ کر دانے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ ہاتھ لگا کر نشان بنا دیتے ہیں لیکن اندرونی سگنل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایکنی کا نکلنا اصل میں لائف ٹائم پروسیس ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں سکن میں اندر اور باہر تبدیلیاں ایسے ہی چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اس کو الجھن محسوس کرنے کی بجائے اسے صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا ہوگا۔ میری اکثر کلائنٹس جن کو سالوں سے ایکنی کا مسئلہ رہا اور کچھ کو کبھی ایکنی تھی ہی نہیں، ایکنی کو ٹریٹ کرنا سکھایا گیا، ایکنی سٹاپ ہو گئی، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو جسمانی اور موسمی تبدیلیوں کی بنا پر دوبارہ کبھی ایکنی ہوگی ہی نہیں۔ یقیناً ہوگی، لیکن یہ پہلے جتنی شدید نہیں ہوگی کیونکہ ان کو ایکنی کو ٹریٹ کرنا آ گیا ہے۔ ایکنی کا اچانک حملہ ایسی ہی الجھن ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی ایسا مہمان آ جائے جسے آپ پسند نہیں کرتے، اب وہ گھر آ گیا تو آپ اس کی تذلیل کر کے اس کو دھکے دے کر باہر بھی نہیں نکال سکتے بلکہ صبر کے ساتھ اسے ہینڈل کرتے ہیں۔ ایکنی بھی وہی ناپسندیدہ مہمان ہے۔ جب چہرے پر ایکنی آتی ہے اور آپ چہرے پر یا ایکنی پر غصہ کرتی ہیں، آئینے میں دیکھ کر الجھن محسوس کرتی ہیں یا اس پر شدید اور سخت ہاتھ لگاتی ہیں تو سٹریس کی وجہ سے ہارمونز اور بگڑتے ہیں اور ایکنی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے علاج کا مقصد ایکنی کو ہمیشہ کے لیے غائب کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی جو شدت ہوتی ہے اس کو کم کرنا ہوتا ہے۔ ایک اچھا علاج اور صحیح سکن کیئر آپ کے سکن بیریئر کو مضبوط کرتی ہے اور ایکنی کو 80 سے 90% تک کنٹرول کر دیتی ہے، لیکن یہ سکن کے قدرتی بائیولوجیکل پروسیس کو بالکل زیرو نہیں کر سکتی۔ اس لیے علاج کے بعد بھی اگر کبھی ایک آدھا دانہ نکل آئے تو پینک ہو کر اپنے چہرے کو تجربہ گاہ بنانا بالکل چھوڑ دیں۔ چلتے ہیں بیوٹی ٹپ کی طرف۔ جب کوئی بھی نیا دانہ یا دردناک دانہ نکلے تو ابلتے ہوئے پانی میں گرین ٹی کا بیگ اور آدھا چمچ ایلو ویرا جیل مکس کر لیں اور آئس کیوبز بنا لیں۔ رات کو صرف 20 سیکنڈ کے لیے اس کیوب کو مل کے کپڑے میں لپیٹ کر دانے پر رکھیں۔ گرین ٹی کے اینٹی آکسیڈنٹ اور ایلو ویرا ٹھنڈک
دانے کی سوجن اور درد کو فوراً دبائیں گے، اسے فوراً اور جو ہے نا اسے نئے نکلتے ہوئے سرخ دانے پر لگائیں، پکے ہوئے پیپ والے دانے پر بالکل نہ لگائیں۔ دوسری ٹپ، آج کل پھٹکڑی کا جو ٹرینڈ بہت عام ہو رہا ہے، لیکن پورے چہرے پر پھٹکڑی رگڑنا اسکن بیریئر کو تباہ کر دیتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ چٹکی بھر پھٹکڑی کا پاؤڈر خالص عرق گلاب میں گھولیں اور کاٹن بڈ کی مدد سے اس کو صرف دانے کے اوپر لگائیں۔ اگر اسکن آئلی ہے تو یہ دانے کو فوراً خشک کرے گا، لیکن اگر اسکن ڈرائی یا سینسٹیو ہے تو پھٹکڑی بالکل استعمال نہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں، اپنے اسکن بیریئر کو ہیلدی رکھنے کے لیے صحیح پروڈکٹس کو کبھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی اسکن آپ کو کیا سگنل دے رہی ہے اور کون سی پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے، تو آپ مجھ سے فری کنسلٹیشن حاصل کر سکتی ہیں۔ میرے یوٹیوب بائیو میں ٹک ٹاک کا لنک موجود ہے، وہاں جا کر مجھے ڈائریکٹ میسیج کریں تاکہ میں آپ کی اسکن ٹائپ اور ایشو کے مطابق بہتر گائیڈ کر سکوں۔ اب مجھے کمنٹ میں بتائیں، کیا آپ ایک دانہ نکلنے پر چہرے پر غصہ ہو جاتی ہیں یا اسے عارضی مہمان سمجھ کر صبر سے ٹریٹ کرتی ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے وقار کا خیال خود رکھیں۔ ملتے ہیں ایکنی ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، رب راکھا۔